نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرماتے قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد راقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر الى آخری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک برکت دے اندر بیٹھے ہوئے سا ایک شخص حاضر ہویا حضور دی خدمت دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے ہلاک ہو گیا. یا رسول اللہ میں تے ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا تینوں کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے نال صحبت کر رہی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو غلام پانا ہے؟ کیا تو غلام پانا ہے جس نو آزاد کریں؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ میرے کول غلام نہیں ہے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انج کر 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھ, 2 مہینیاں دے مسلسل روزے رکھ. عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ میرے کل اے بھی نہیں ہو. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر 60 مسکینہ کا کھانا پانا ہے؟ کیا تیری اتنی حیثیت ہے تو 60 مسکینیاں نو روٹی کھوا سکے, کھانا کھوا سکے؟ عرض کرتا ہے. پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ایک تے اس چیز کا سانو معلوم ہو گیا کہ اگر اسی روزہ جان بوجھ کے توڑاں گے اس دیے 3 کفارے نے. پہلا کفارہ غلام آزاد, وہ اج اس ساڈے ملک دے اندر بہت مشکل, غلام اسی آزاد غلام ہے نہیں تے آزاد کتوں کرنے. اور دوسرا مرحلہ مسلسل 60 روزے رکھنا, اور تیسرا مرحلہ 60 مسکینہ نو کھانا کھلانا. یہ 3 ہی مرحلے نے, یعنی اگر روزہ ٹوٹ جاوے جان بوجھ کے تسی توڑ دیتا ہے تے اس دے واسطے 3 ہی حکم نے. اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گلاں اس اپنے غلام دے نال کیتیاں. اس غلام نے ہر گل دے تے انکار کیتا, یا رسول اللہ میں اے بھی نہیں کر سکدا, میں اے بھی نہیں کر سکدا تے میں اے بھی نہیں کر سکدا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ دا حکم ہے گلاں تے صرف 3 نے, جا پھر تو جان تے تیرا رب جانے. حضور نے فرمایا اجلس, چلو کوئی نہیں تو بیٹھ جا, ایتھے ہی بیٹھ جا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک پرتس دے اندر بیٹھ گئے. حضور نے کچھ توقف فرمایا, انتظار کیتا. فرمایا اسی سال دے اندر ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک زمین لائی گئی جس کے اندر کھجوراں ہوئے سن. بڑی زمین, بڑا ٹوکرا جنوں آکھو اسی اپنی پنجابی زبان دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر لایا. حضور فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جڑا مسئلہ پوچھنے واسطے آیا سی وہ کتے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہاں, یا رسول اللہ میں ہاں. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لے اینو لے جا اور جا کے صدقہ کر دے. جا ایک کھجورا لے جا, میری طرف لے جا, لیکن اپنے طرف جا کے صدقہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر کرم فرمائے گا, تینوں معافی مل جائے گی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینیاں کنوں نے؟ یا رسول اللہ اے دینیاں کنوں نے؟ حضور فرمایا محتاج نے. فرمایا قسم ہے مدینے دے 2 گوشیاں یعنی دوواں پاسوں میں ویکھیا ہے, میں اپنے گھر والیاں تو ود کے کسے کر نو ماڑا نہیں سمجھدا. یعنی ادھر ادھر میں تکیا ہے, سب تو ماڑا کر ساڈا ہی ہے, سجے کھبے ہر پاسے میں ویکھیا ہے
سب تو ماڑا کر ساڈا ہی ہے، ساڈے تو ود کے کوئی ماڑا کر نہیں ہے، سب تو زیادہ ماڑے اسی ہاں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، حضور دے دندان مبارک ظاہر ہوئے، فرمایا جا لے جا آپ ہی کھا لے، اپنے گھر والے نو ہی کھلا۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بخاری اور مسلم شریف اور مشکات المصابیح دے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے۔ حضور نے سب تو پہلے اپنے غلام نو اللہ دے حکم دے مطابق دسیا کہ اگر تو روزہ توڑ دینا ہے، اس دے مطابق شریعت یہی فیصلہ ہے، یا تو غلام آزاد کرے گا، یا تو 60 روزے مسلسل رکھے گا، یا پھر تو 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے گا۔ اس غلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے کو ایک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث حضور فرماتے جا پر تو جان، اللہ جانے۔ لیکن آقا حدیث تو اسلام نے اپنے غلاموں نے یہ نہیں فرمایا، اپنے در تو جھٹلایا نہیں ہے۔ حضور فرمایا بیٹھ جا۔ اور عام روٹین کے اندر یاد رکھو، گناہ جس کا کیتا جاوے معافی بھی اس سے کو منگی جاتی ہے، گناہ جس کو کیتا جاوے معافی بھی اس سے کو منگی جاتی ہے۔ لیکن ادھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہوں خالق کی کائنات نے وہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، اور حضور اس بادشاہ وزیر نے، اللہ تبارک و تعالی خزانے دین والا ہے، خالق کی کل میرا رب ہی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ عطا کرن والا رب ہے۔ لیکن حضور رب دی عطا کردہ چیز تو ونڈ دے نہیں، میں انا قاسم، میں ونڈن والا، میں کہ ونڈن والا، عطا میرے رب دی ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ حالانکہ گناہ اللہ نہ کر کے بیٹھا سی، روزہ کیندا ہے اللہ دا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام نو اللہ تبارک و تعالی کو معافی دلائی۔ معافی بھی کس طرح دلائی؟ نہ انہیں غلام آزاد کیتے، نہ 60 روزے رکھے، اور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ حضور نے اپنی طرفوں کھجور دا ٹوکرا عطا فرمایا، میں جا مسکینوں کو ونڈ دے، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں ادھر ادھر ہر پاسے بھی کیا ہے، میرے تو تے ماڑا کوئی ہے نہیں۔ حضور فرمایا جا خود کھا لے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، تیرا روزہ جانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دنیا دے اندر رہندے ہوئے سانو بھی اپنے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی چاہیے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوئے تو پھر قیامت دے دن جڑے جنت دے اندر حضور دی سفارش دے نال جان گے، وہ ہرگز نہ جان۔ اگر اس طرح دا معاملہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو عطا کیتی ہوئے نے یہ چیزاں، اس واسطے اس حدیث مبارکہ تو واضح سبق ملدا پیا ہے کہ اگر عام روٹین دے اندر اسی آنے ہیں کہ یار میں فلاں کول گیا سا، میرا مسئلہ حل نہیں ہویا، یا اندے نال فلاں پیار کرنے والا ہے نا، جدوں انہوں وچ پا لینے ہیں تے ساڈا مسئلہ حل ہو جائے۔ ڈائریکٹ بڑے بندے تک پہنچ نہیں ہوندی تے بندہ آندا یار یہ فلاں بندہ انہوں ملن والا ہے، چلو انہوں وچ پا لینی ہے تے ساڈا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گناہ ساڈے انی ہو گئے نے، نافرمانیاں رب دیاں انیاں کیتیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اگرچہ ساڈے رب دی رحمت اس رمضان دے اندر بھی بلا رہی ہے، لیکن سانو فرصت نہیں، سانو انی توفیق نہیں ہے کہ اسی رب دے گھر دی طرف ذرا چل کے جائیے، جا کے نماز ادا کریے، یہ نماز تراویح ادا کریے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، نافرمانیاں انی ہو گئیاں نے تے حضور دے غلاموں پھر بار بار جدوں بندہ نافرمان ہوے پھر درمیان دے اندر سفارش پانی پیندی ہے۔ اس واسطے اس صحابی نو پتہ سی کہ میں اللہ تبارک و تعالی نو ناراض کیتے روزہ توڑیا ہے، لہذا میری انج ہو سکتا ہے گل نہ بنے۔ اس واسطے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے دے اوتے چل کے آیا، پھر آپ دی گل بن گئی۔ دعائے خالق کائنات مالک الارض والسماوات تو مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن والے بنائے، اور رمضان مبارک دے روزے رکھن، نماز تراویح ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔